السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والیم دیں والیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و بابرکات کے لیے خاص، لائق اور زیبا ہیں۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کی پاکیزہ ہستی پہ مختصر حمد و صلات کے بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ صراط مستقیم کی پہچان، سیدھے راہ پہ چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص انعام ہے اور خاص عنایت ہے۔ اگرچہ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار ہمارے اوپر احسانات کر چکا ہے اور کر رہا ہے، لیکن ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو نعمت عظمیٰ کی حیثیت رکھتی ہے۔ رب تعالیٰ کی کوئی نعمت، اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل ہدایت والی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنت کا داخلہ اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ بندے کے پاس ہدایت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق بندے کے ساتھ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک ہدایت نہ ہو۔ جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں
آدمی اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر بھی اسے نصیب ہوگا جس کے پاس ہدایت ہو۔ جہنم سے نجات بھی اس بندے کا مقدر بنتی ہے جس کے پاس ہدایت ہو۔ نبی رسول پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے سب نے لوگوں کو آ کر کے دعوت ہدایت پیش کی، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ سب سے پہلے روئے زمین پہ آسمان سے میں نے جو چیز نازل کی تھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد وہ ہدایت تھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی ہدایت وہ عظیم نعمت ہے جس کے ملنے کے بعد کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ خوف کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے اور غم کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ ہدایت کے ملنے کے بعد بغیر کسی خوف و خطر کے بندے کی زندگی گزرتی ہے، اور ہدایت کے ملنے کے بعد آخرت بھی بندے کی بغیر غم کے اللہ تعالیٰ اسے نصیب کرے گا۔ تو ہمیں ہدایت تلاش کرنی ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، ہدایت کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ آپ ہم جتنے لوگ ہیں اللہ سے سوال کریں یا نہ کریں اللہ نے دینی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہوا ایک بہت بڑی نعمت ہے، رزق بہت بڑی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، باقی اولاد نعمت ہے، رات نعمت ہے، دن نعمت ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہم مانگیں یا نہ مانگیں اللہ نے یہ چونکہ ضروریات زندگی ہیں اللہ نے دینی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہدایت ایک ایسی نعمت ہے کہ جب تک آپ اللہ تبارک و تعالی سے سوال نہیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے نہیں، اللہ نے ہدایت نہیں دینی۔ جو بندہ گڑ گڑا کے رو کے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تب جا کر کے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب، جو رابطہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے محنت کی، اللہ نے ہدایت دی۔ صحابہ کرام نے محنت کی ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے، مصائب برداشت کیے، اللہ نے ہدایت دی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات اور فلسفہ سمجھایا ہے کہ ہدایت مانگنی پڑے گی، سوال کرنا پڑے گا۔ جس طرح کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی تھی کہ اے اللہ کے حبیب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں جی کو ہدایت دے، یعنی سوال کرنا پڑا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی عقیدہ تھا کہ جب تک ہدایت مانگی نہ جائے اللہ نہیں دیتا، تو آپ نے دعا فرمائی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ہدایت دے دی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے ہدایت کی دعا کی تھی، اللہم ایّد الاسلام بعمر۔ تو ہدایت مانگنی پڑتی ہے، جب بندہ مانگے گا، سوال کرے گا، مطالبہ کرے گا، اللہ ہدایت دے گا۔ لیکن کچھ طریقے ذریعے اللہ نے اسباب بھی بتائے ہیں ہدایت کے۔ اگر کوئی شوق رکھتا ہے ہدایت کو حاصل کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذرائع بھی بتائے ہیں، کچھ طریقے بھی بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ بتایا ہے کہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن جو ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا نبی کریم علیہ السلام کی اتباع ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر لیتے ہو تو اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ اور جو تیسرا طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے بیت اللہ، بیت اللہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ پہلا وہ
گھر جو اللہ تبارک و تعالی کا بنایا گیا تھا للذی ببکہ تھا مبارکا وہدی للعالمین، اسے اللہ نے برکت کا ذریعہ بنایا ہے اور اسے اللہ تعالی نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے، نمبر 2 جناب رسول کریم علیہ السلام کی تابعداری اور اطاعت جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور نمبر 3 بیت اللہ جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے جس پہ میں لب کشائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم اپنا ایمان اپنا کردار ایسا بنا لو جیسا کہ صحابہ کرام کا تھا تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں ہدایت نصیب کر دے گا۔ یعنی صحابہ کے کردار کی طرح کردار بنانا پڑے گا، صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ایمان بنانا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے گا۔ قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس پہ بے شمار دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ جناب رسول کریم علیہ السلام کی پیروی بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح بیت اللہ شریف بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھی بات جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہوا ہے وہ ہے صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کا مزاج، صحابہ کرام کا عقیدہ، وہ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب اس حوالے سے 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابی ہوتا کون ہے؟ پہلے یہ سمجھنا ہے جن لوگوں کا کردار ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے وہ لوگ ہیں کون، ان کا تعارف کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں ایز اے مسلمان، بعد میں جو ہم آنے والے ہیں اگر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے تو اللہ نے جو کہا کہ صحابہ کرام کا طریقہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے تو کم از کم پہلے ہم یہ تو سوچیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابی ہوتا کون ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے گا پھر دوسرا جو میری گفتگو کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابی کا کردار اور ایمان کیا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ 2 چیزیں جسے سمجھ آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت نصیب کر دے گا، صراط مستقیم کی پہچان نصیب کر دے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے بعد میں آنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان کا ایمان، ان کا کردار، ان کا حج، ان کا روزہ، ان کی نماز، ان کی عقیدت، ان کا عقیدہ، یہ سب ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو صحابی کہا کسے جاتا ہے؟ جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے نمونہ ہیں، وہ ہیں کون؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جس طرح پہلے تھا نا اسے رہنے دیں، ہاں ایسے تھوڑا اس کا والیوم کھول دیں، ڈبلنگ نہ چھیڑیں اس کی، ذرا والیوم کھول دیں اس کا۔ یہ تو وہ مطلب یہ اتنا دور لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے، یہ ہمارے ہاں پنجاب میں نہیں ہوتا ہے ایسے۔ جب تک ہم کسی کو دیکھیں نا سامنے، جہاں یہ سٹینڈ والے بیٹھے ہیں یہاں آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کا والیوم ذرا کو جتنی تعداد میں ڈبے لگے ہوئے ہیں نا ساؤنڈ کے، اس حساب سے اگر آواز نہ نکلی تو یہ ساؤنڈ کی بھی بےزتی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑی سی ایکو اس کی دے دیں، ڈبلنگ نہ چھیڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اب یہ کیمرے والے ساتھی بھی بیٹھ جائیں، مہربانی ہوگی، کوئی ساتھی کھڑا نہ ہو، اور آپ نے بھی میری طرف توجہ کرنی۔ سٹیج پہ عمائدین، قائدین، علماء موجود ہیں تو آپ ان کی زیارت کرتے رہیں لیکن بات میری سنیں۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نصیب کرتا ہے، لیکن جو بندہ ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے، مانگتا ہے،
اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کا پہلا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، قرآن مجید کی آیات پہ غور کرتا ہے، اللہ اسے ہدایت ضرور عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کر لیتا ہے، اتباع اور اطاعت کر لیتا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا بیت اللہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بیت اللہ کی اذانیں، بیت اللہ کی تکبیریں، بیت اللہ کی نمازیں، بیت اللہ والا سارا معاملہ اور ماحول سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو بات بتائی گئی، فرمایا صحابہ کرام کا کردار، نبی کریم کے یاران کا کردار، اللہ کے نبی کے اصحاب کا کردار، یہ بھی تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ، یہ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابہ کہتے کسے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لے، جو بندہ ایمان کی حالت میں میرا دیدار کر لے، جو بندہ ایمان کی حالت میں میری زیارت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور اللہ اس پہ اپنی جنت واجب کر دیتا ہے۔ جس پہ جنت واجب ہو چکی ہے، جس پہ جہنم حرام ہو چکی ہے، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیغمبر کے چہرے انور کی زیارت کی، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ نے بولنا تو ہے نہیں، اگر آپ زور لگا کے بولیں بھی صحیح، مجھ تک تو آپ کی آواز نہیں آنی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، اسی طرح زور لگائیں سارے۔ کیا خیال ہے؟ یہاں اگرچہ آپ کراچی میں بولنے کا رواج نہیں ہے، لیکن میری تقریر میں آپ کو بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ ناراض ہوں گے تو کوئی بات نہیں، پھر نہ بلائیے گا، لیکن یہ ہے کہ بولنا پڑے گا آپ کو۔ ایسے بندہ بیٹھا ہو جیسے بندہ تعزیت کے لیے جا کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ بیٹھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ نے دیکھنا میری طرف ہے، آپ کے چہروں سے پتہ چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ اس کا والیوم مزید کھول دیں، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، کہیں آمین جی۔ باقی سب ٹھیک ہے، اس کا والیوم جتنا ہو سکتا ہے کھول دیں، جب تک وسل نہ دے۔ تو صحابی اسے کہا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں، اب میں نے آپ کو کھڑا کر کے ہو سکتا ہے کوئی سوال بھی کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کو کہہ دوں بھائی جان آپ تکلیف کریں، بتائیں میں نے کیا بولا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو ایمان کی حالت میں زیارت کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ اسے صحابہ کا تعارف ہوگا تو آگے کردار سمجھ آئے گا۔ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی وہ ہے جس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے، صحابی وہ ہے جس پہ اللہ کی جنت واجب ہو جائے، صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کر لے۔ چوتھی بات، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی وہ ہے جس کا صحابیت کے لیے انتخاب اللہ رب العالمین آپ کر دے۔ یہ صحابیت کسبی عمل نہیں ہے، یہ صحابیت وہبی عمل ہے۔ اللہ کی مرضی اللہ جسے صحابی بنا دے، اللہ کی مرضی اللہ جسے صحابیت سے مشرف کر دے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، اللہ جس کا انتخاب کرے اللہ اسے صحابی بنا دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آئیے ذرا اگلی بات سنیے، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی وہ شخصیت ہے جس کے دل کا اور دل کی صفائی کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ خود کیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے دلوں کو صاف بھی میں نے آپ کیا ہے، صفائی بھی میں نے کی ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان بھی میں نے لیا ہے۔ جبریل کی ذمہ داری نہیں لگائی، فرشتوں کی ذمہ داری نہیں لگائی، ملائکہ کی ذمہ داری نہیں لگائی۔ اولئک
الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں صحابی وہ ہوتا ہے جس کے دل کا امتحان اللہ آپ لے، جس کا ممتحن اللہ آپ بن جائے اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا امتحان لینے کے بعد اس کے دل پہ ایمان کو لکھ بھی اللہ آپ دے۔ كتب في قلوبهم الإيمان۔ جو زور لگانا ادھر ہی لگا لو، بعد میں کوئی خطیب صاحب آپ کو تنگ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ آپ نے پھر سارے پروگرام میں چاہے نیند بھی کر لینا، آپ کو اختیار ہے۔ آپ نے ادھر والے علماء کی کسر بھی ابھی نکال لی ہے انشاءاللہ۔ میں شارٹ کر رہا ہوں۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جو نبی پاک کے چہرے کی زیارت کرے، صحابی اسے کہا جاتا ہے جس پہ جہنم کی آگ حرام، صحابی اسے کہا جاتا ہے جس پہ جنت واجب ہو جائے، صحابی اسے کہا جاتا ہے جس کا انتخاب اللہ آپ کرے، صحابی اسے کہا جاتا ہے جس کے دل کا امتحان اللہ آپ لے، صحابی اسے کہا جاتا ہے جس کے دل میں ایمان اللہ آپ لکھ دے۔ بتاؤ صحابہ کے دلوں پہ ایمان کس نے لکھا ہے؟ بتائیے۔ اللہ نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ میرا لکھا ہوا ہوتا، آپ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا، ہر کسی کا لکھا ہوا مٹایا جا سکتا ہے، اللہ کا لکھا ہوا کوئی دنیا کا لال نہیں مٹا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، دنیا کائنات کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، جتنا مرضی تبصرے کیے جائیں صحابہ کے دلوں سے ایمان نہیں مٹایا جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ پاک نے آپ اپنے ہاتھوں سے صحابہ کے دلوں پہ ایمان تحریر کر دیا ہے۔ صحابہ کسے کہا جاتا ہے؟ اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں اپنے ذہن نشین کر لیں، صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ ادھر دیکھیں ذرا، یہ میرے سامنے گلدستہ پڑا ہوا ہے، ٹیبل پہ ہم نے گلدستہ رکھا، گلدستے کی وجہ سے ٹیبل خوبصورت ہو گئی، ایسے ہے نا۔ راحل پہ قرآن پاک رکھا جاتا ہے، قرآن پاک کی وجہ سے راحل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جب گلدان میں کوئی پھول رکھا جاتا ہے تو گلدان خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کسی کرسی پہ کوئی شخصیت بیٹھ جائے، کرسی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پنڈال میں آپ تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے سے پنڈال خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کے ایمان کی باری آئی، اللہ نے یوں نہیں کہا کہ صحابہ کے دل میں اللہ نے جب ایمان لکھا ہے تو ایمان کی وجہ سے صحابہ کے دل خوبصورت ہو گئے، یوں نہیں کہا گیا۔ حالانکہ اصول یہی چلتا آ رہا تھا، ایمان کے آنے سے صحابہ کے دل خوبصورت ہو جاتے، لیکن اللہ نے یہاں اور بات کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ادھر کیا بات ہوئی؟ ادھر دیکھیں بھائی، یہاں کیا ہوئی؟ گلدستہ رکھنے سے ٹیبل خوبصورت ہو گئی، علماء کرام کے تشریف لانے سے سٹیج کی زیب و زینت میں اضافہ ہوا۔ میں نے ہاتھ میں گھڑی پہنی، گھڑی کی وجہ سے ہاتھ میں حسن آ گیا، انگوٹھی پہننے سے انگلی میں حسن آ جاتا ہے، ٹوپی کیپ پگڑی پہننے سے وضاقتہ میں حسن آ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے
صحابہ کرام کے بارے میں جو بات فرمائی ہے کراچی والوں وہ اپنے دلوں پہ نوٹ کر لو۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے صحابہ کرام کے دلوں پہ ایمان لکھا تھا، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے دلوں کی وجہ سے ایمان کے حسن میں اضافہ ہوا ہے۔ ایمان کے حسن میں کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے جی؟ او پرلی بستی والے آپ کو بھی آ رہا ہے؟ ہاں ادھر دیکھیں ذرا، شاباش، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان وزینہ، اس لفظ پہ غور کریں، وزینہ فی قلوبکم، اللہ فرماتے ہیں ایمان کو ہم نے خوبصورت کر دیا تھا۔ کہاں؟ صحابہ کے دلوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان کے حسن میں اضافہ ہوا جب ایمان صحابہ کے دل میں آیا، جب ایمان صحابہ کے دل میں آیا۔ بکواس کرتے ہو، صحابہ نبی کی وفات کے بعد مرتد ہو چکے تھے۔ جس دل میں ایمان اللہ کریم اپنے ہاتھ سے لکھ دے وہ مر تو سکتا ہے، ایمان سے پھر نہیں سکتا۔ اللہ نے ایمان میں پکا بنایا تھا، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی مومن تھے جو ایمان جن کا میں نے تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ آئیے میں اپنا سبق دہراتا ہوں۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جو اپنی آنکھوں سے نبی کریم کی زیارت کرے ایمان کی حالت میں۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی جائے۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس پہ جنت واجب کر دی جائے۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس کا انتخاب اللہ رب العالمین آپ کرے۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس کے دل کا امتحان بھی اللہ آپ لے۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس کے دل میں ایمان کی تحریر، ایمان کی ڈگری بھی اللہ آپ لکھ دے۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس کے دل میں ایمان کو آنے سے حسن مل جاتا ہے۔ یہ صحابی ہے، ادھر دیکھیں یہ کیا ہے بھائی؟ بولیں یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جواب نہیں آیا، یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ہے۔ کون ہے جی؟ بولیے، ادھر دیکھیں ذرا، سننا چاہتے ہیں آپ؟ ادھر دیکھیں ذرا، صحابی وہ ہوتا ہے، ادھر دیکھیں، یاد رکھنی ہے آپ نے میری بات، صحابی وہ ہوتا ہے، ادھر دیکھیں بھائی جان، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے جلسہ کروایا ہے، ہم نے تلاوت کی ہے، نہیں کنفرم ہے، کوئی عالم، کوئی ولی، کوئی خطیب، کوئی امیر، کوئی قائد، کوئی شیخ الحدیث، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے بدلے میں اللہ مجھ پہ راضی ہو چکا ہے۔ کسی کے لیے یہ بات خاص نہیں ہے۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس کی زندگی میں عرشاں والا رب راضی ہو جائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ جس پہ راضی ہو جائے، کہاں؟ دنیا میں۔ حالانکہ یہ اللہ کا راضی ہونا جنت والوں کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ قیامت والے دن جنت میں اعلان کرے گا اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، لیکن جب صحابہ کی باری آتی ہے، صحابی کی باری آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی ہوں۔ بھائی میں صحابہ سے راضی ہوں، میں ساروں سے راضی ہوں، میں ساروں سے راضی ہوں۔ ساری کائنات مل جائے، ایک امام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات امام بن جائے، ایک محدث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات محدث بن جائے، ایک فقیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات فقیہ بن جائے، ایک تبع تابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات تبع تابی بن جائے، ایک ادنے سے تابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات
कायनात ताबी बन जाए, बैत रिजवान वालों का मुकाबला नहीं कर सकती है। सारी कायनात बैत रिजवान वालों की तरह बन जाए, अशरा मुबशरा के 10वें सहाबी के मकाम का मुकाबला नहीं कर सकती है। सारी कायनात अशरा मुबशरा जैसी हो जाए, चौथे खलीफा हजरत अलीउल मुर्तज़ा की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। सारी कायनात हजरत अली जैसी हो जाए, हजरत उस्मान का मुकाबला नहीं। सारी कायनात हजरत उस्मान जैसी हो जाए, हजरत उमर का मुकाबला नहीं। सारी कायनात हजरत उमर जैसी हो जाए, हजरत सिद्दीक की सदाकत का मुकाबला नहीं। सारी कायनात सिद्दीक वर्गी हो जाए, आमना के लाल जनाब मोहम्मद करीम की अजमत का मुकाबला नहीं। इवें इवें किस्तें च नारे मारी रहो हैं। तुसा मेरी जाते हो वो आते 14 घंटे का सफर करा वो वल तुआरे के पुछा कितनी भी हाँ सौ थी। सुभान अल्लाह। हाँ जी, साहबी उसे कहा जाता है थोड़ा सा वॉल्यूम और खोल जाए ना, अल्लाह करे तो इस भाई को अल्लाह उम्रा करा दे। दुआ करें आमीन, दुआ करें जी। और खुल जाए, खुलती नहीं है आवाज़। मेरा दिल करता है मैं उधर आ जाऊं 2 मिनट के लिए तो भाई को इधर बिठा दूं, फिर मैं सेट कर लूँगा। बहरहाल फिर भी ठीक है। ये कराची के पूरे टूर में पहली मरतबा हलाली स्पीकर मिला है। दुआ करें अल्लाह सबको बरकत दे। अहले हदीस की मस्जिद और स्पीकर अच्छा हो, ये क़यामत की निशानी है। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता हैं। हाँ, अगर कहीं अच्छा लगा भी होगा तो 2-4 बाबे होंगे इंशाल्लाह, वो इजराइल का किरदार अदा करेंगे और आवाज़ नहीं खोलने देंगे। भाई मौली साहब को ऐसे ही यहाँ पीटने दो, ये बेहोश हो जाए 1122 बुलानी पड़े, फिर मज़ा आएगा कि इसने माशाल्लाह तबलीग की है। चलो जी, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। हाँ जी, ऊंची आमीन कह दें, सब कह दें। जिन्होंने माशाल्लाह प्रोग्राम बज़म सजाई है अल्लाह सबकी कबूल फरमाए, जिन्होंने मेहनत की अल्लाह कबूल फरमाए। साहबी उसे कहा जाता है जिस पे अल्लाह बोलें अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह वो जिस पे अल्लाह राज़ी हो जाए, तू कौन होता है उस पे नाराज़ होता है? तू तेरी क्या मजाल के तू सहाबी पे नाराज़ है? तेरी क्या जुर्रत के तू सहाबी पे गुस्सा है? सहाबी वो होता है जिस पे अल्लाह राज़ी हो जाए और दुनिया में अल्लाह राज़ी हो जाए। अगली बात मैं ज़रा करने लगा हूँ, ज़रा इस पे भी आपने तवज्जो देनी है। सहाबी किसे कहा जाता है? अल्लाह ने किसी को नहीं कहा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, नमाजियों मैंने माफ़ कर दिया, हाजियों मैंने माफ़ कर दिया। सहाबी रसूल एक ऐसा रिश्ता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की ज़िंदगी में माफ़ कर देता है। अल्लाह ने जिसको दुनिया में माफ़ कर दिया हो उसे सहाबी कहा जाता है। जब चिट्ठी भेजी जा रही थी, चिट्ठी फिर पकड़ी गई, फिर नबी पाक के पास लाई गई। पता चला हजरत हातिब बिन नबी बलता ने चिट्ठी भेजी थी। आपने हजरत हातिब को बुलाया, आपने फरमाया हातिब चिट्ठी तूने लिखी है? जी मैंने लिखी है। झूठ नहीं बोला। जी मैंने लिखी है। आपने फरमाया क्यों लिखी है? अल्लाह के नबी वजह ये है, वजह ये है, वजह ये है मेरे अहले खाना मक्का में पीछे रह गए हैं। अरब वालों का दस्तूर है अगर अरब के साथ अच्छाई की जाए ये बदले में अच्छाई करते हैं। मैंने सोचा कि इनके साथ भलाई कर दूं, खबर दे दूं इनको, हो सकता है इसके बदले में मेरे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करें। हजरत हातिब बैठे हुए हैं। हजरत सैयदना उमर ने कहा अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं तलवार निकाल के हजरत हातिब की गर्दन काट के आपके कदमे में रख देता हूँ, आपके कदमों में ढेर कर देता हूँ। इधर तारीखी जुमला इरशाद फरमाया मेरे नबी पाक ने, कराची वालों नोट कर लो। आपने फरमाया उमर तलवार नियाम में डाल, क्या तुझे पता नहीं हातिब बदरी सहाबी है? हातिब बोले बोले हातिब
हातिब बदरी, उनको तो समझ आ गई थी, आपको तो समझाना पड़ेगा। हातिब बदरी साहबी है, बदरी साहबी की क्या वजह है, बदरी साहबी का क्या मतलब है? जो साहबा बदर में शरीक हुए थे, अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐलान फरमाया था, ऐ मेरे नबी के यारो, मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। यानी हातिब वो है जिसको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया है। मैंने थोड़े से वक्त में सहाबी का तारुफ बताया, इनकी अजमत बड़ी है, अजमत की तरफ नहीं जाता, शान बड़ी है, इनकी शान की तरफ नहीं जाता। फिलहाल मैंने तारुफ करवाया है। अल्लाह फरमाता है इनका किरदार तुम्हारे लिए नमूना है, इनका ईमान तुम्हारे लिए नमूना है। या अल्लाह इनका ईमान क्या था, इनका किरदार क्या था, अल्लाह ने उनका ईमान भी बताया है, अल्लाह ने उनका किरदार भी बताया है। अल्लाह फरमाते हैं साहबा का ईमान ये है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। अल्लाह फरमाते हैं सहाबा का ईमान ये था, जब अल्लाह की ज़ात पे ईमान ला चुके थे, अल्लाह के पैगंबर पे ईमान ला चुके थे, फिर किसी माहौल में भी, किसी मोड़ पे भी सहाबा अल्लाह और उसके रसूल पे शक नहीं करते थे। ये बहुत बड़ा ईमान है। जब ईमान ला चुके तो फिर शक वाली बात है। हम तो ईमान भी ला चुके हैं, शक भी करते हैं, कुरान पे भी शक करते हैं, हदीस पे भी शक करते हैं, सहाबा के अमल पे भी शक करते हैं। सुम्मा लम यरताबू, ये ईमान था सहाबा का, जो हमारे लिए बतौर हिदायत का जरिया बनाया गया है। फरमाया वो जान दे देते थे, शक नहीं करते थे। लम यरताबू। सिद्दीक़ अकबर को देख लें, जब वाक़या मिराज का जिक्र हुआ तो अबू जहल ने सिद्दीक़ को क्या कहा था, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया, सारी कायनात अपनी तरफ से झूठ बोल सकती है, पर मेरा पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम जब भी बोलता है सच बोलता है। ये था ईमान कि जब भी नबी करीम की जुबान से कोई बात निकलती है तो सच निकलती है। उनका अकीदा था कुरान भी वही है और हदीस रसूल भी वही है। उनका अकीदा था कुरान भी शरीयत है, नबी की हदीस भी शरीयत है, वो शक नहीं करते थे। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा को भेजा गया था चिट्ठी लेने के लिए, औरत ने इनकार किया, मुकम्मल तलाशी भी ली गई, चिट्ठी नहीं नजर आई। बिल आखिर हज़रत अली ने फरमाया अगर मैंने दूसरा रुख इख्तियार किया तो फिर ये ना कहना कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, अच्छी बात यही है चिट्ठी वापस कर दे। उसने फिर अपने बालों में से वो चिट्ठी निकाली और पेश कर दी। फिर पूछा ए अली इतने यकीन से क्यों कह सकते थे कि चिट्ठी मेरे पास है, हालांकि तलाशी भी ले चुके थे। हजरत अली ने फरमाया मुझे भेजने वाले जनाब रसूल पाक थे, फरमाने वाले नबी पाक थे, कोई और होता तो मैं चला जाता, लेकिन मुझे यकीन था कायनात दरहम बरहम हो सकती है, आमना के लाल का फरमान गलत नहीं हो सकता। ये ईमान जो हमारे लिए हिदायत का जरिया है कि वो शक नहीं करते थे। हमें कोई हदीस सुनाई जा कहते हैं मौल साहब ठीक है आपकी बात, लेकिन देखेंगे फिर। आजकल हालात भी देखने पड़ते हैं, मार्केट भी देखनी पड़ती है, बिरादरी को भी नहीं नहीं नहीं, ये बात अगर मैं इस पे दलाइल देना शुरू कर दूं वक्त साथ नहीं देगा कि वो शक नहीं करते थे। ये उनका ईमान था। और आगे सुनिए उनका किरदार क्या था, वो भी कुरान ने बताया है। कुरान ने उनका किरदार भी बताया है। इन्नमा काना कौलल मोमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम। किरदार क्या था, अन यक़ूलू समिअना व अताना, अन यक़ूलू समिअना व अताना, ये किरदार था, अन यक़ूलू समिअना व अताना। अल्लाह फरमाते हैं नबी के यारों का किरदार ये था, जब भी उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाया जाता, उनका मिजाज था, उनकी
की नेचर थी, उनका किरदार था। फौरन अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन लेते और फौरन अमल कर देते। यक़ूलू समिअना व अताना। अल्लाह फरमाते हैं कभी भी देर नहीं लगाते थे। जब भी बात कुरान और हदीस की आती, सहाबा का किरदार ये था, वो फौरन अमल पैरा हो जाते थे। बिरादरी, रुकावट, रस्म रिवाज ऐसी बात नहीं थी। जनाब सिद्दीक़ कायनात पे जब इल्ज़ाम की बात चली, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह उन्होंने फरमाया था, कसम उठा के कहता हूँ मिस्ता के साथ ताअमुन नहीं करूँगा। ये भी शामिल है। जब कसम उठा ली गई तो अल्लाह ने सूरत अन-नूर की आयत करीमा नाज़िल की। फरमाया मेरे महबूब जनाब सिद्दीक़ को बुलाइए और उनसे ये कहिए कि आप नहीं पसंद करते कि आपसे कोई गलती हो और अल्लाह आपको माफ़ कर दे। अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। जी कालू बला, क्यों नहीं पसंद करता? तो अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर सिद्दीक़ को कह दें, सिद्दीक़ को कह दें वो अपनी कसम को तोड़ दें, कसम का कफारा दें और मिस्ता का तामुन जारी रखें। ये वो सिद्दीक़ थे, ये सहाबी की खासियत थी। अगरचे कसम उठा चुके थे और पूरी बिरादरी में कसम उठा चुके थे, कह सकते थे मेरा भी भरम है, मेरा भी मामला है, मेरा भी मसला है। नहीं, यक़ूलू समेना व अताना। जब अल्लाह के रसूल की बात आई तो फौरन सर्रे खम तस्लीम कर दिया। ये सहाबा थे जिनका किरदार हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है। हमें हिदायत तब मिलेगी जब हम सहाबा किराम का पल्ला पकड़ेंगे, उनके किरदार जैसा किरदार बनाएंगे, उनके ईमान जैसा ईमान बनाएंगे, उनके मिजाज जैसा मिजाज बनाएंगे। सहाबा मेरे नबी की शरीयत के पासबान और मुहाफिज हैं। सहाबा ने हमारे नबी के दीन को, हमारे नबी की तौहीद को, हमारे नबी की सीरत को, हमारे नबी के हज और रकू और क़ियाम को, हमारे नबी के नमाजों को हमारे तक पहुंचाने में जर्रा बराबर भी खियानत नहीं की। अल्लाह उनका मुहाफिज रहा है। अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए उनको चुना था। इंतखाब भी खुद किया, ईमान भी खुद लिखा, इज्जत भी अता फरमाई, बरकत भी दी और उनकी जिंदगी में अल्लाह ने उनको अमन भी दिया और हमें भी अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ओ बाद में आने वालों, ओ बाद में आने वालों, बजाय सहाबा पे सबो शतम और तबर्रा करने के तुम्हें चाहिए अपने अंदर एतदाल पैदा करो। सहाबा किराम के किरदार और ईमान जैसा अपना किरदार और ईमान बनाओ। मैं अल्लाह हिदायत भी नसीब कर दूंगा, दुनिया आखिरत भी खूबसूरत और सोहनी बना दूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक बख्शे, सहाबा के नक्शे कदम पे चलने की अल्लाह तौफीक अता